पब्लिक बोल इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज एक अहम बात लेकर हाजिर हुआ हूं। एक वीडियो आप हज़रात के सामने लाऊंगा। 6 मिनट या 6.5 मिनट का वीडियो है। आप अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक आदमी जिसका नाम समीर है, वो हिंदू या मुसलमान से वो हिंदू में कन्वर्ट होता है या किसी और मज़हब में कन्वर्ट होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मुसलमान को छोड़कर यानी इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और मज़हब में चला जाता है और अजीब अजीब बातें करता है एंकरों के सामने, न्यूज़ रिपोर्टर के सामने, जो एक पागल और जाहिल किस्म की जो है बकवास कर रहा है। मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ। आप पहले उस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह उसके बाद मैं एक एक करके जवाबात इंशाअल्लाह दूँगा। रहे और कब आपने ये तय किया कि बस अब और नहीं, कब आपका मोह भंग होना शुरू हुआ इस्लाम से? जी भूमि, मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा पहले, ताकि समझ में आ जाए। मैं एक्चुअली एक सुन्नी फैमिली के अंदर पैदा हुआ और जब मैं 7th या 8th क्लास में था तब तक मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। उसके बाद मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और ज़िंदगी के 18 साल मैंने तबलीगी जमात के अंदर गुजारे। इस दौरान मैंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और स्क्रिप्चर को पढ़ा, अहादीसों को पढ़ा, बहुत सारी डिफरेंट मैंने किताबों को पढ़ा और मैंने इस्लाम की मालूमात इसलिए इकट्ठी करना चाहा कि मैं इस्लाम को और डीपली समझ करके उसको आगे प्रोपोगेट करूं, लोगों को उसकी तबलीग करूं और लोगों को कन्वर्ट करा सकूं इस्लाम के अंदर। या फिर जो मुसलमान के प्रचारक बनना चाहते थे और कन्वर्ट कराना चाहते थे लोगों को। आप इस हद तक आपको इस्लाम पसंद था? जी एग्जैक्टली। इवन तबलीगी जमात के अंदर हमें प्रोपोगेट ही करना होता है इस्लाम को, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के बीच प्रोपोगेट करते हैं। मैं ये चाहता था कि मैं इस्लाम को इतना डीपली समझूं और उसको पढ़ूं ताकि मैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, उनको भी मैं इस्लाम के और दीन की दावत दे पाऊँ। इसके लिए मैंने किताबों का मुताला किया, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हमारे समाज के साथ मेल नहीं खाती। और किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये किसी खालिक कायनात की तरफ से नहीं हो सकता जो लोगों को 2 हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स। और इसी के ऊपर मेरे कॉन्ट्रडिक्शन इकट्ठे होते गए और फिर उसके बाद मैंने इसके लिए जो है छानबीन की। मैंने दीन के जो आलिम हैं, मौलाना मुफ्ती हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, अपने सवालों के जवाब तलब किए। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिले और मैं श्योर हो गया कि ये इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने पढ़ा और समझा है, तब जाकर के मैंने इस्लाम को छोड़ दिया 2018 में। नहीं, कैसे सवाल थे जो मन में आए कि क्या सवाल थे आपके जो ज़हन में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनके साथ जंग करो, उनको मारो या फिर उनसे जिज़िया लो। अगर ये सारे काम नहीं करते तो उनके साथ जंग करो और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्ज़े में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडियाँ। तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, और तो और उनको मार्केट में ले जा कर के बेच भी सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने पूछी। मुझे लगा कि एक ऐसा खुदा जिसने सारी दुनिया को बनाया है और जो सारी दुनिया का खालिक है, वो क्यों अपनी एक ख़ास बंदों को ये हुक्म करेगा कि तुम मेरे दूसरे बंदों के साथ जंग करो और उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ तुम ऐसा करो। सब लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली। मैं हवाला दे रहा हूँ, सूरह अल-मोमिनून सूरह नंबर 23 आया नंबर 5 और 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि खुद कुरान और खुद स्क्रिप्चर इसको अलाउ कर रहा है कि आप दूसरे की माँ, बहन, बेटियों को बंधक बनाकर उनको सेक्स स्लेव बना सकते हो और उनके साथ बिना शादी, बिना निकाह के आप मुबाशरत कर सकते हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। किस उम्र में आपने तय किया कि भाई अब नहीं है? मतलब आपने क्या मॉडर्न तालीम भी हासिल की है? थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपके परिवार में कौन लोग हैं, अगर आप मुनासिब समझें, क्योंकि आपको जान का भी खतरा आप कहते हैं आपको रहता है, आपको धमकियां मिलती रहती हैं। अगर मुनासिब समझें तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें, और फिर किस वक्त, किस उम्र में आपको लगा कि बस अब नहीं, और जब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूं, तो क्या रिएक्शन था? ज़रा अगर वो पूरी कहानी हमारे दर्शकों को भी बता सकें कि आखिर एक सच्चा मुसलमान समीर कैसे एक्स मुस्लिम बन गया। जी, मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सुन्नी परिवार के अंदर पैदा हुआ। मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्ट और रैशनल टाइप की फैमिली है, बहुत ज़्यादा इंटू नहीं है मज़हब या दीन के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा रैशनल लोग हैं। मेरी फैमिली ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया दीन को ज़्यादा फॉलो करने के लिए, ये सब करने के लिए। मेरी अपनी खुशी से
میں تبلیغی جماعت میں اسٹارٹ میں مجھے انفلوئنس کیا گیا تبلیغی جماعت کے دوارا کہ میں جاؤں اس سے جڑوں, اور جب میں جڑا تو میں نے اپنی خوشی سے میں دین کے اندر انٹو ہوا, اور اتنا زیادہ انٹو ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا تھا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, آپ بنا دوپٹہ آپ گھر میں بھی نہیں رہ سکتے, آپ دروازے پہ نہیں جا سکتے. گھر کی جو وومن تھی میں ان کو پریشان کرتا تھا, گھر کی چیزیں توڑ دینا, ٹی وی توڑ دینا, کوئی موبائل میں مووی دیکھ رہا ہے گانا سن رہا ہے اس کو توڑ دینا. اتنا زیادہ ایک نیکسٹ لیول کا میں مومن تھا کہ میرے سامنے کوئی مووی نہیں دیکھ سکتا, ٹی وی نہیں چلا سکتا, ریڈیو نہیں سن سکتا, گانے نہیں سن سکتا. اس کے علاوہ جو 2 لوگ میرے کانٹیکٹ میں تھے, حالانکہ مجھے اس کا آج تک افسوس ہوتا ہے کہ 2 نان مسلم لوگ میرے کانٹیکٹ میں تھے, میرے فرینڈس تھے, ان کو میں نے دین کی دعوت دی اور ان کو میں نے نان مسلم یعنی کہ سناتن سے اسلام میں کنورٹ بھی کیا تھا. اس لیول پہ میں پروپوگیٹ کرتا تھا تبلیغی جماعت میں رہ کر کے اسلام کو. لیکن جب میں 7th کلاس میں تھا اور میں تبلیغی جماعت سے جڑا تو وہاں سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا 2014 تک, جبکہ مجھے تقریباً 14 سال تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے ہو چکے تھے, تو وہاں تک سب ٹھیک چل رہا تھا. اس کے بعد اعتراضات آنے شروع ہو گئے میرے سامنے. جب میں نے آگے ایکسٹرا پڑھنا شروع کیا اور کتابوں کو میں نے پڑھا تو یہ سارے اعتراض, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی شروع ہو گئی, کیونکہ تبلیغی جماعت میں کوئی بھی آج تک مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جو لوگوں کو یہ بتاتا ہو کہ یہ جو سیکس سلیو ہیں یہ ایکچولی گھر کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اس کام کے لیے ہے کہ ان کو سیکشولی ابیوز کیا جائے گا, ہیرس کیا جائے گا, ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. ہمیشہ ہر ایک تبلیغی جماعت والا ہر ایک نئے مسلمان کو جو اس سے جڑتا ہے یہی بتاتا ہے کہ یہ یعنی کہ یہ نوکر ہیں, یہ گھر کی کام کرنے والی نوکرانیاں جیسے کہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں اسی طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. بٹ جب میں نے یہ چیزیں پڑھی اپنے بہاف سے اور میں نے ریسرچ کیا تھا, مجھے پتا چلا کہ ایکچولی یہ ہے کیا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک ایسا دین, ایک ایسا مذہب جو اپنے آپ کو امن کی بات کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ وہ وومن کو ایکولی رائٹس دیتا ہے اور وہ ان کی عزت کرتا ہے, یہ اس طریقے سے عزت کرتا ہے ان کی کہ ان کو ایک استعمال کی چیز بنا کر, یہ سارے سوال لے کر کے اور بھی بہت سارے ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس قسم میں ایک جاہلانہ بکواس کر رہا ہے جو ایک سراسر بے بنیاد اور غلط چیز ہے. وہ اسلام سے کسی اور مذہب میں کنورٹ ہوا, وہ یہ کہہ رہا میں نے 18 سال تبلیغ میں وقت لگایا, جماعت پہ وقت لگایا, اور اس کے بعد میں نے اسلام کو ریسرچ کیا جو غلط نکلی. یہ جاہل بتائیں گے کہ اسلام غلط ہے یا ٹھیک ہے, جس کو عربی کا عین پتہ نہیں ہے. اب جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہ شریعت کو کیا سمجھیں گے؟ گوگل سے شریعت کو سمجھنا وہ پہاڑ کو ہاتھ میں اٹھانے کی برابر ہے. گوگل سے آپ اسلام کو کیا سمجھیں گے؟ ہماری شریعت کو جو ہے گوگل کے ذریعے سے کیا سمجھیں گے؟ بھائی اسلام کو اور شریعت کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے. اسلام کو سمجھنے کے لیے جو ہے عربی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو کتابیں ہیں شریعت کے سلسلے میں وہ عربی ہی میں ہیں, عربی ہی میں ہیں. یہ جاہل بکواس کر رہا ہے کہ مجھے ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ اسلام ایک غلط مذہب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے اور آگے جو ہے کچھ سوالات کر رہا ہے جو اس کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا. تو شریعت کو سمجھنے کے لیے گوگل نہیں ہے, شریعت کو سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ نہیں ہے, شریعت کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, قرآن کریم کو خود سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے عربی جاننی ضروری ہوتی ہے, حدیثوں کو پڑھنا پڑتا ہے, فقہ کی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے, اصول کو پڑھنا پڑتا ہے, منطق کو پڑھنا پڑتا ہے, فلسفی کو پڑھنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر شریعت کو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے. اور یہ جاہل یہ بکواس کر رہا ہے. میں کئی سالوں سے اسلام کو ریسرچ کر رہا ہوں, جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح پیشاب کیا جائے. تو آگے میں جوابات دینے لگا ہوں. وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. بس ایک آیت کو اس نے دیکھ لیا اور ببال مچانا شروع کر دیا. آپ نے یہ نہیں سمجھا, آپ نے یہ نہیں دیکھا, آپ نے یہ غور نہیں کیا, آپ نے یہ تحقیق نہیں کیا کہ جہاں چاہو قتل کر دو یہ کس لیے کہا گیا ہے. آگے پیچھے آپ نے کچھ نہیں دیکھا. آگے پیچھے اگر آپ دیکھتے, اگر عربی جانتے تو آپ حدیث کو پڑھتے, واقعات کو پڑھتے, وہ ساری چیزیں پڑھتے, تفسیر پڑھتے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ جہاں چاہو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے.
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کریم کے اندر جو باتیں موجود ہے کہ کافروں کو جہاں چاہو قتل کر دو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں کہ آپ کہیں بھی کافر دیکھے قتل کر دو، یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، یہ شریعت میں اسلام میں حرام ہے کہ کہیں بھی آپ کافروں کو پاؤ قتل کر دو، یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو اس چیز کو آپ خیال رکھیں۔ البتہ اگر آپ واقعات پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو اس آیت کے تحت بات موجود ہے کہ ایک غیر مسلم کے ساتھ، جو ایک قوم تھی اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دے کے توڑ دیا گیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ تو بھائی جو آدمی معاہدہ کو توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ جب چاہے گا اسلام پر یا مسلمانوں پر حملہ کر دے گا۔ تو اس لیے وہاں پر کہا گیا اب تمہاری مرضی ہے، جب تم سے وہ معاہدہ توڑ دیا گیا، تم سے عہد کو توڑ دیا گیا، وعدہ خلافی کیا، تو یہ گویا کہ آدمی اب تمہارا نہیں رہا، اب تمہارا ان کا معاملہ الگ ہو گیا۔ تو اس کو بھی تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی کیوں کہا گیا تھا۔ دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ اسلام میں ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی اس وقت کے زمانے میں، اسلام اور غیر اسلام میں، تو مسلمان اس جگہ پر عورتوں کو، بچوں کو اٹھا کر لے کے آ جاتے تھے اور اپنے غلام اور لونڈی بنا لیتے تھے۔ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بغیر نکاح کے، بغیر جو ہے شادی کے وہ سیکس یعنی صحبت کرتے تھے۔ تو بھائی یہ ہر مذہب کے اندر ہے۔ اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، اگر کافر ہوتا تھا تو وہ جب کسی کو قیدی بنا کر لاتے تھے، وہ خود جو ہے غلام بانی بنا کر رکھتے تھے۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کافر تھا، اس کی خود باندیا تھی، اس کی خود باندیا تھی، ہندو تھا، وہ خود باندیا تھی اس کی۔ تو بھائی یہ مسلمانوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ جنگ میں جو چیز آ جائیں وہاں عورتیں یا بچے اس کو غلام یا لونڈی بنا لیتے ہیں، یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے۔ اور ہندو مذہب کے اندر جو مہابھارت کی لڑائی ہوئی تھی، آپ اس کو دیکھیں، کتابوں کے اندر پڑھیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گا کہ کیا ہوا تھا معاملہ۔ بھائی جنگ ہر جگہ ہوتی تھی، اور یہ جو غلام باندی کا جو معاملہ ہے، یہ پہلے کی جو مذہبیں ہیں وہ بھی کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے۔ بھائی یہ مسلمانوں کی یہاں بھی اجازت ہے، شریعت ہے، تو بھائی اس کی اجازت ہے تو بالکل وہ فالو کرتے تھے اس چیز کو کہ بھائی جنگ میں جو چیزیں ملی وہ ہاتھ لے کر آ گئے۔ اب اگر جو کوئی بچہ ہوتا تھا یا عورتیں ہوتی تھی، وہ جب اس کو قید کر کے لاتے تھے، وہ غلام باندی جو ہے بن جاتے تھے، یا تو اس کو بیچ دو یا تو اس کے ساتھ صحبت کرو، دونوں چیزیں جائز تھی۔ اور ابھی بھی اگر اس قسم کا اگر ہوا تو ابھی بھی یہی حکم جاری ہوگا، یہ حکم بدلے گا نہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہر چیز کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے اور ہر برائی کو اسلام پر ٹارگٹ کیا جائے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے بچیں جو ایک مستشرقین کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی شریعت کو پڑھ نہیں سکتا یا اسلام کو سمجھ نہیں سکتا، وہ گوگل کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علماء کے پاس بیٹھے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ تو اسی لیے گوگل یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔ ایک ویڈیو اس کے بعد میں جو دکھا رہا ہوں، ایک انجینئر ہے، پائلٹ ہے، وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے اور یہ بکواس کر رہا ہے کہ میں اسلام سے کنورٹ ہوا کسی اور مذہب میں۔ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔